بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کے دشمنوں کا، یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا بار بار میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیوں کا اتنا تذکرہ کیوں کیا۔ اس کا بڑا وجہ اور بڑا سبب یہی ہے کہ انسان کو پتہ لگے کہ کون سی خرابیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان عذاب کا حقدار بنتا ہے، جن کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان سب خرابیوں کا تفصیل بیان کر دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو چیزوں کی نقصانات بتاتا ہے۔ اب یہ کھاؤ گے تو بھائی یہ بیماری ہو جائے گی، یہ اس سے بچنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا، یہ تیرے لیے نقصان، یہ تیرے لیے نقصان۔ تو وہ ڈاکٹر کا شفقت ہے، محبت ہے، اس وجہ سے بتاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر اگر کوئی ڈاکٹر بولے کہ بھائی یہ لے لو دوائی جا کر کے کھاؤ، تو اس کے مقابلے میں اس ڈاکٹر کی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے جو تفصیل کے ساتھ آپ کو تسلی سے سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو بھی اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیار سے، محبت سے، شفقت سے ہمیں سمجھایا کہ یہ کرنا، یہ عزت دوں گا، یہ فائدہ ملے گا، اس سے بچنا تو اس گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارے دلوں پر ایسے ہی مہر لگ جائے گی جیسے کہ فلاں پر لگی، فلاں پر لگی، فلاں تباہ ہوا، فلاں تباہ ہوا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا۔ اب اتنا کچھ سننے سمجھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ یہودیوں سے یا یہودی چالوں سے محبت کرتا ہے، ان سے دور نہیں رہتا، ان سے نفرت نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر افسوس کے سوا آدمی کیا کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہی ہوگی۔ اصل میں ان آیتوں کا نازل ہونے کا پس منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کے باتیں کرنے لگا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نبی ہوگا تو بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بولو۔ تو انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور جب سب کے جواب مل گئے تو پھر بھی ابھی لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے بولا کہ اگر جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے تھے۔
تو پھر جان چھڑانے کے لیے اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بولا کہ اچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس یہ وحی لانے والا کون ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جبرائیل۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں بھائی، جبرائیل کی تو ہمارے ساتھ دشمنی ہے، اس کی بات ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کر کے اور بھاگ گئے۔ تو انہوں نے سوالات کیا کیے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ابن سوریہ یہودیوں کا بڑا تھا، اسی نے سوالات شروع کیے اور کہنے لگا کہ نیند کے بارے میں کیا ہے، آپ کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھ تو نیند کرتی ہے لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ کس نے بولا کہ واقعی نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، نبی کا دل سو جائے غافل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہے دل کی دھڑکن، یہ تو سب کی ہوتی ہے، لیکن دوسرا ہے دل کا جاگنا، من اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ سب کا دل نہیں کرتا، وہ اللہ کے نبی کا کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں کہ بچہ ماں اور باپ میں سے کبھی ماں جیسا کبھی باپ جیسا شکل اس طرح سے کیسے ہوتی ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پانی رحم دانی میں زیادہ ہو جاتا ہے وہ مشابہت ہوتی ہے۔ ماں کا پانی بھی اکٹھا ہوتا ہے، باپ کا پانی بھی اکٹھا ہوتا ہے مادے رحم دانی کے اندر، ماں کے پیٹ میں، پھر جو زیادہ ہوتا ہے وہ اسی کی شکل کا بچہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے بولا یہ بات بھی صحیح ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھلا بتائیں کہ باپ کے پانی سے ان بچے کا کون سی چیزیں بنتی ہیں، ماں کے پانی سے بچے کی کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں اور اعصاب یہ مرد کے پانی سے بنتے ہیں، اور گوشت اور بال وغیرہ یہ عورت کے پانی سے بنتے ہیں۔ بولنے لگے کہ یہ بات بھی صحیح ہے، یہ نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبد السمک، مچھلی کا کلیجہ، جگر۔ تو جب یہ سارے باتیں سوالات کے جوابات ان کو مل گئے تو ابھی خاموش بھی ہو گئے اور بھاگنا بھی چاہ رہے تھے، راستہ بھی نہیں ہے، رسوا ہو جائیں گے، کیا کریں؟ تو پھر پیغمبر کریم نے ان کو صاف فرمایا کہ اگر کوئی اور سوال ہے تو کرو، نہیں تو مانو۔ آپ کا اپنا معاہدہ ہے کہ آپ نے اگر جوابات دے دیے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر اسی نے بولا کہ اچھا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ کے پاس یہ احکامات آیتیں لانے والا کون ہے؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ او ہو، جبرائیل کو تو ہم نہیں مانتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ یہ یہودیوں نے شرارت کی۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یعنی جو فسادی ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی بہانہ، کوئی دلیل ملے نہ ملے، بس بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بیچارے کا کیا تعلق ہے کسی کے ساتھ دوستی کا، دشمنی کا؟ وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولتے، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ یو ٹرن لیا کہ نہیں بھائی ہم تو پھر آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی صفائی کے لیے اور ان کا حضرت جبرائیل کا دفاع کرتے ہوئے اور یہودیوں کے شرارتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھلا جبرائیل کے ساتھ اصل تو ان کو چڑ تھی پیغمبر کریم کے ساتھ، دین کو ماننا نہیں تھا، لیکن جبرائیل کا نام لے لیا کیوں؟ اسی کا بہانہ بنایا کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس آتے رہتے تھے وحی لے کر کے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شروع سے ہی تہمتیں لگائی تھیں کہ حضرت عیسیٰ صحیح نہیں ہے، جیسے پیغمبر کریم پر تہمتیں لگائیں۔ تو جب انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو ماریں گے، قتل کریں گے اللہ کے نبی کو، پھر انہوں نے بڑی پلاننگ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، گرفتار کیا
اور اسی کو جا کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا ہے گھر میں، اور پھر بند کرنے کے بعد سارے لوگ مل کر کے آئے کہ آ جاؤ ابھی جا کر کے اس کا تماشا کرتے ہیں اور اس کو سب کے سامنے پھانسی پہ لٹکاتے ہیں۔ یہ ظالم سارے مل کر کے آئے اور دروازہ بند تھا۔ آخر انہوں نے کیا کیا کہ دروازے سے پھلانگ کر کے کچھ ان کے شرارتی اندر آ گئے۔ جیسے ہی اندر آئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اوپر اٹھا لیا، اور جو باہر سے اندر آئے تھے لوگ، ان میں سے ایک بندے کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جیسے ہی ایسا ہوا تو وہ پھر جب لوگوں نے دروازہ توڑ کر کے اندر آئے تو حضرت عیسیٰ جیسا بندہ ان کو نظر آیا، اور اسی کو جلدی سے اٹھا کر کے اور پھانسی پہ لٹکا دیا۔ بعد میں ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، بھائی یہ کس کو پھانسی دی ہے؟ بھائی ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی ہے، تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر ان کے اندر ایسی قتل و غارت شروع ہوئی کہ اللہ کی پناہ۔ یعنی جب بھی کسی علاقے میں کسی جگہ پر اللہ والوں کا، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، ان کو نقصان دیا جاتا ہے، تو وہاں پھر امن قائم نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جہاں بھی نیک آدمی کے ساتھ دشمنی شروع کی جائے، نیک لوگوں کو مارا جائے، تو وہاں پھر امن اور سکون رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ابھی ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ پھر یہودی اس بات کو سمجھ گئے کہ واقعی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے، لیکن اس کو اٹھانے کے لیے تو یقیناً جبرائیل ہی آیا ہوگا۔ تو اسی جبرائیل نے ہمارے دشمن کو بچایا کیوں؟ اس وجہ سے ہماری ابھی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ بنیادی چیز یہ تھی ان کے پاس تہمت لگانے کی۔ جیسے آج کل کے اصل میں مجوسی جو ہیں، فارس کے مجوسی، وہ حضرت عمر کے ساتھ دشمنی اسی لیے رکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں فارس فتح ہوا تھا، تو ان کو دشمنی ہوتی ہے حضرت عمر کے ساتھ۔ یا جو سندھ کے قوم پرست ہیں، ان کو حضرت محمد بن قاسم سے دشمنی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے راجہ داہر سندھی کو، یعنی اس پر حملہ کیا تھا، اس کی حکومت کو توڑا تھا۔ تو اسی طریقے سے وہ ظالم بھی کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل چونکہ ہمارے دشمن کو، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد دی تھی، اس وجہ سے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے حقیقت کو بیان فرمایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو بندہ بھی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ سنو، یقیناً وہ تو قرآن کو اور دین کو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے تیرے دل پر اللہ ہی کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی طرف پہلی کتابیں آئیں ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ان تعلیمات کے اندر ہدایت بھی ہے مومن کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ حضرت جبرائیل جو دین لایا ہے، جو قرآن لایا ہے، یہ آپ کی طرف آنے والی کتاب تورات کے خلاف نہیں ہے۔ تورات میں بھی توحید کا حکم تھا، یہاں بھی توحید کا حکم ہے، اور تورات کے اندر ہدایت تھی، اس کتاب قرآن کے اندر بھی ہدایت ہے، اور اس قرآن کے اندر مومن لوگوں کے لیے بڑا اعلان ہے، انعام ہے کہ بشریٰ للمؤمنین، تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، کہ تم اگر مان کر زندگی گزارتے ہو تو تم جنتی ہو۔ اللہ تعالی ہم میں بھی ان میں سے داخل فرمائے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص بھی دشمنی رکھتا ہے اللہ کے ساتھ یا اس کے فرشتوں کے ساتھ یا اس کے رسولوں کے ساتھ یا جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ،
پھر سنو ان اللہ عدو للکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دشمن بن گئے تو پھر کون اس کو بچا سکتا ہے؟ تو یہودیوں کا اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے جب اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، فرشتوں کے ساتھ دشمنی کی، ابھی اللہ تعالیٰ خود ان کا دشمن بن گیا۔ اس امت میں سے بھی اگر کوئی بندہ اللہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو برا بھلا کہتا ہے، یا پھر رسولوں میں سے کسی رسول کو برا بھلا کہتا ہے، یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کو برا بھلا سمجھتا ہے، تو ایسے بندوں کا خود اللہ دشمن ہے۔ پھر یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے تو آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کھلی آیتیں، واضح نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار سوائے فاسق کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر توحید کو اور حقیقت کو سمجھایا ہے۔ جو بھٹکا، بدکار، گندا، پلید قسم کا آدمی ہو وہ ہدایت سے دور رہے تو اور چیز ہے، ورنہ ہر بندے کے لیے قرآن پاک کے اندر رہنمائی موجود ہے، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن غیرت ہو، توجہ ہو، خود اپنے آپ کو پلیتی کو دھوئے تو صحیح، دھوئے تو پھر آگے صفائی بھی ہو نا، لیکن خود اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو کہاں سے ہدایت ہوگی؟ ایک بندہ اگر برتن کے اندر پہلے سے ہی گند کچرا بدبو رکھا ہوا ہے، اس کے اندر پانی ڈالو تو بھی گندا ہوگا، دودھ ڈالو تو بھی گندا ہوگا، شہد ڈالو تو بھی گندی ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے برتن کو پہلے صاف نہ کرو۔ دل کو جب تک پاک نہیں کرو گے قرآن پاک سے ہدایت نہیں ملے گی۔ القرآن حجت لک او علیک، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کر کے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح کی نشانیاں اسی قرآن پاک کے اندر ہیں۔ لیکن او علیک، اگر آپ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت طلب نہیں کی تو پھر یہی قرآن تمہارے خلاف فریادی بن کر کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب بھی کوئی یہ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں اسی معاہدے کو ایک جماعت ان میں سے پھینک دیتی ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، لیکن زیادہ تر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم ایمان پر چلیں گے، تورات پر چلیں گے، دین پر چلیں گے، لیکن پھر دھوکہ کر کے بولتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز تو اس پر تو ہم نہیں چل سکتے۔ یہ دھوکے بازی یہ بھی اصل میں یہودیوں کا کام ہے، اور یہی دھوکے بازی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بڑا سبب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جو کچھ ان کے پاس پہلے کی تعلیمات ہیں ان کی تصدیق کرنے والا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، پھر بھی پھینک دیتی ہے ان میں سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، اور اس انداز سے لاپرواہی کرتے ہیں گویا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے سامنے جب قرآن نازل ہوا، پیغمبر کریم نے پڑھ کر سنایا، تو کچھ جماعت نے، کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، عبداللہ بن سلام جیسے بزرگ صحابہ، اور ان کے مقابلے میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو قرآن کی باتوں کو ایسے ہی اڑا دیا جیسا کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسا ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی آیت سن لی بس اسی کو اپنے پلے باندھ دیا، بس اسی کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ہر حال میں مر جائیں کٹ جائیں لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے توڑیں گے نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ذرے کا اثر بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی قرآن سنا یا کوئی اور چیز سنی ہے۔ تو یہ بھی ان یہودیوں کی بیماری تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اگر آج مسلمانوں کے اندر یہ بیماری ہو کہ کہیں تو قرآن کے حکم کو مان لیں اور کہیں لاپرواہی کر کے چھوڑ دیں، یہ انسان کے تباہی کا، دل پر مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیطانوں کی شرارتیں، پھر یہودیوں کو ان کے پیچھے چلنا، پھر ہاروت ماروت کا قصہ، یہ پھر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ کل انشاءاللہ آخری درس ہوگا، پھر مجھے گاؤں بھی جانا ہے، تو پھر یہ اگلے کل کے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، ان کی شرارتوں کو سمجھنے کی اور اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔